اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا نہ دیکھا آپ نے اے حبیب اس سے جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں، اس وجہ سے کہ دی تھی اسے اللہ نے بادشاہی۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ شروع ہو رہا ہے کہ جب انہوں نے رب ذوالجلال سے ارشاد فرمایا یا پھر ان سے طلب فرمایا کہ یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ یہ والا جو ہے یہاں پر آگے واقعہ آئے گا۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، یہاں پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے وہ نمرود سے کلام کر رہے ہیں کہ نمرود جو اپنی بادشاہی اور تخت کا بڑا جس کو غرور تھا اور اپنی مال و دولت کا بڑا غرور تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں بادشاہ ہوں اور خدائی دعویٰ کر بیٹھا۔ تو اس نے کہا کہ میں ہی خدا ہوں، میں زندہ بھی کرتا ہوں، میں مارتا بھی ہوں۔ اور اس نے 2 قیدی منگوائے اور اس میں سے ایک کو جس کو اوپر سزا یعنی کہ قتل کی سزا یعنی کہ موت کی سزا جو ہے فائنل ہو چکی تھی، اسے سزا دی جانی تھی، سزائے موت دی جانی تھی، تو اس کو اس نے رہا کر دیا اور جو بے گناہ تھا اس کو قتل کروا دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے اس پر اعتراض فرمایا، یہ لازمی سنیے گا۔ جب کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسے کہ میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ قال انا اوحی و امیت، اس نے کہا کہ میں بھی جلا سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں، یعنی جی لا سکتا ہوں، یعنی کہ جان لانا۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ ان سے سوال کر دیا کہ تو جو بڑا خدا بنا ہوا ہے، جو سورج جو ہے وہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے مغرب کی طرف غروب ہوتا ہے، تو اس طرح اگر تو خدا ہے تو مغرب کی طرف سے طلوع کر کے دکھا اور مشرق کی طرف غروب کر کے دکھا۔ یہاں پر پھر کیا ہوا؟ فبوہتا، اس کے ہوش اڑ گئے۔ الذی کفر، جس نے کفر کیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یا کیا نہیں دیکھا اس شخص کو جو گزرا ایک بستی پر درآں حال کہ وہ گری پڑی تھی اپنی چھتوں کے بل۔ اب یہاں پر کوئی دوسری یعنی کہ دوسرا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ یہاں تک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ کہ جو نمرود کے ساتھ پیش آیا، اور اب یہاں پر ایک اور واقعہ مثال بیان فرما رہے ہیں کہ ایک شخص جو ہے ایک ایسی بستی کے پاس سے گزرا کہ جس کی بستی کے تمام لوگ جو ہیں یعنی کہ مر چکے تھے اور الٹی ہوئی تھی، ان کی چھتیں جو ہیں زمین کے اوپر آ چکی تھی۔ تو یہاں پر اس نے کیا کہا؟ قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتها، کہ کہنے لگا کیوں کر زندہ کرے گا اسے اللہ تعالیٰ اس کے ہلاک ہونے کے بعد۔ فاماتہ اللہ مئۃ عام، اب اس بستی کو جب اس نے دیکھا نا کہ سارے مرے پڑے ہیں تو اس نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کرے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی کہ موت دے دی اس شخص کو۔ فاماتہ اللہ مئۃ عام، اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 سال تک کیا کیا؟ اس کو موت اس کے اوپر طاری رکھی۔ ثم بعثہ، پھر اس کو زندہ کیا 100 سال کے بعد۔ اب اس شخص کی کیفیت کیا ہے 100 سال بعد مرنے کے بعد، اس کی کیفیت کیا ہے اور اس کی سوالات کیا ہیں، اس کا انداز کیا ہے، وہ کیا بول رہا ہے۔ اب یہاں پر اس کے الفاظ سنیے۔ قال کم لبثت، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو کتنی مدت یہاں پر ٹھہرا، یعنی کتنی مدت تو سویا رہا یہاں پر۔ قال لبثت یوما او بعض یوم، اس نے کہا کہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ میں یہاں ٹھہرا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال بل لبثت مئۃ عام، بلکہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، تو پورے 100 سال یہاں پر ٹھہرا ہے۔ انظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اور دیکھ اپنے کھانے کی طرف اور اپنے پینے کی طرف کہ وہ باسی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی شان کبریائی ہے، یہ بھی اس کی شان خداوندی ہے کہ کھانا اور اس کا پینا جو بھی اس کا سامان تھا وہ باسی نہیں ہوا۔ باسی ہوتا ہے جو تھوڑے لمحے کے بعد خراب ہو جاتا ہے، یعنی کہ جوں کا توں موجود ہے۔ اور پھر اس کا ایک گدھا بھی تھا اس کے ساتھ بندھا ہوا۔ اب آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھ، ولنجعلک، اب وہ گدھا جب دیکھا تو وہ تو بالکل ہڈیاں اس کی بسیدہ ہوئی بڑی ہڈیاں بنی ہوئی تھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی ہے۔ ولنجعلک آیۃ للناس، یہ سب اس لیے کہ ہم بنائیں تجھے نشان لوگوں کے لیے۔ وانظر الی العظام، اور دیکھ ان ہڈیوں کی طرف، یعنی ہڈیاں سے مراد اس خچر کی گدھے کی ہڈیاں ہیں۔ کیف ننشزها، کہ ہم کیسے جوڑتے ہیں انہیں۔ ثم نکسوها لحما، پھر کیسے ہم پہناتے ہیں ان ہڈیوں کے اوپر گوشت۔ فلما تبین له، پھر جب حقیقت جو روشن ہو گئی، یہاں پر جب اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ یاد رکھیے گا کہ اس نے جب یہ اعتراض کیا تھا نا کہ جب وہ بستی سے گزرا تھا
کہ بستی جو الٹی ہوئی پڑی تھی اور اس بستی کی چھتیں جو ہے زمین پر آئی پڑی تھیں، تو اس نے اعتراض کیا کہ یار اللہ تعالیٰ کیسے اس بستی کو زندہ کرے گا مرنے کے بعد؟ اب سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کی بجائی دکھائی، کھانا جو تھا جو باسی ہو جاتا تھا بالکل جوں کا توں موجود ہے، 100 سال گزر گئے ہیں، 100 سال ایک شخص سویا رہا، اور اس نے کیا آگے اپنی کیفیت بتائی، انہوں نے کہا کہ میں آدھا دن یا اس کا ایک دن یا آدھا دن یہاں پر ٹھہرا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس جو گدھا تھا اس کے ہڈیوں پر کیسے گوشت چڑھتا ہے اس نے آنکھوں سے دیکھا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم کیسے جوڑتے ہیں ان ہڈیوں کو، پھر کیسے ہم پہناتے ہیں انہیں گوشت، فلما تبین لہ، پھر جب حقیقت روشن ہو گئی اس کے لیے، قالا، اس نے کہا، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس نے کہا کہ بے شک میں جان گیا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہمیں کبھی بھی اس طرح کا کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، مومن جو ہے اس کی ہر لحظہ کوئی نہ کوئی شان ایسی ہوتی ہے، بشرط یہ کہ وہ پکا مومن ہونا چاہیے، اور مومن کی بہت زیادہ شانیں ہیں، کردار میں اللہ کی برہان، یعنی وہ جب بولتا ہے، جب وہ اپنا اخلاق دکھاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی وہ دلیل ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ چیز لازمی نوٹ کرنی ہے کہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم کی تلاوت کریں تو اس میں سر تسلیم خم کر کے اور عاجزی کے ساتھ ہم پڑھیں، اور مکمل طور پر ہم پراپر اس میں اپنا دل لگائیں کہ یار یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي، اب یہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں کہ مجھے دکھا تو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ اب یہاں پر بہت غور طلب بات ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور یاد کرو جب عرض کی ابراہیم نے، اے میرے پروردگار مجھے دکھا تو کیسے زندہ فرماتا ہے مردوں کو۔ قال اولم تؤمن، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تجھے مجھ پر ایمان نہیں ہے، کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب سنیں، قال بلا، عرض کرنے لگے بالکل کیوں نہیں، ایمان تو پورا ہے، پورا یقین ہے، علم الیقین تو ہے، عین الیقین ہونا ضروری ہے۔ اب یاد رکھیں کہ علم الیقین اور عین الیقین جو ہے اس پر ہمیں لازمی غور و فکر کرنا چاہیے۔ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن یہ سوال اس لیے ہے کہ تاکہ مطمئن ہو جائے میرا دل۔ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، فرمایا پکڑ لے 4 پرندے، پھر مانوس کر لے انہیں اپنے ساتھ۔ مانوس کر لے یعنی کہ 4 پرندے لے لو اور ان کو سکھاؤ اپنی آواز پر، مانوس کر لینا یعنی کہ ان کا کچھ نہ کچھ ایسا نام لینا جس سے وہ آپ کے بلانے پر آ جائیں، یہ مانوس کرنا اسی کو کہتے ہیں۔ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِيَنَّكَ سَعْيًا، پھر رکھ دے ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا، پھر بلا انہیں، چلے آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ تو ہمیں یہاں پر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہیں ان پر کامل یقین رکھنا چاہیے، اور اس طرح کہ اگر ہمیں کسی بھی سوال، یہاں سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یا اللہ مجھے جو ہے دکھا کیسے تو زندہ کرتا ہے، کیسے تو یعنی کہ مارتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی ہمیں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں اگر کسی چیز کے بارے میں کچھ خدشہ ہو، کچھ کامل یقین نہ ہو، تو اس بارے میں اساتذہ کرام سے سوال جو ہے پوچھ لینا چاہیے، تاکہ ہمارا جو ہے علم الیقین تو ہے، عین الیقین ہونا یہ لازمی ضروری ہے، تاکہ ہمارا جو ہے اس پر ایمان پختہ ہو جائے اور وہ بات جو ہے ہمارے ذہنوں میں پختہ بیٹھ جائے۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انبیاء میں بہت بڑا مقام بھی ہے، اور یاد رکھیے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں کہ جنہوں نے نمرود کے ساتھ بہت بڑا مقابلہ کیا، اور اس مقابلے میں جو ہے بہت ہی سبقت لے گئے۔ تو ہمیں یہ چیز رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھنا ہے، اور اس کامل یقین پر پھر ہمیں اپنے آپ کو قرآن کریم کی ہر تعلیم پر عمل کریں کہ یار ہم کسی کا قرآن پاک میں کسی بھی حکم کے خلاف تو نہیں جا رہے، قرآن کریم میں کوئی بھی ایسا حکم تو نہیں ہے جو ہمارے خلاف ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کے ہر حکم کو، ہر لفظ کو اپنے اوپر لاگو کریں، اور ہر لفظ کو لاگو کر کے اللہ تعالیٰ کی مدد کو اپنے شامل حال رکھیں۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔